السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 22 اگست کی کال لے کر سب میں پہلے آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آج کا سیشن کوئی زیادہ سرپرائزنگ تھا۔ بڑی شدت سے میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ مارکیٹ ڈائریکشن کے لیے بےتاب ہے، اور ہم نے آغاز میں ہی مارکیٹ کے پری اوپن والیٹیلٹی کے ساتھ ہی دیکھا کہ مارکیٹ انڈیکیٹڈ لیول جو 48,123 کا تھا اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک اور لیول تھا جس کے نیچے بتایا گیا تھا کہ تھوڑا ہم بیئرس کو ایگریسو دیکھ سکتے ہیں، 47,949 913، تو وہ لیول بھی 11 کے اراؤنڈ ٹیسٹ بھی ہو گیا اور 11 کے ساتھ وہ ٹوٹ بھی گیا، تو لہٰذا کوئی شک کی گنجائش بچی نہیں، مارکیٹ کمفرٹیبلی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ 47,432 کا لو بنایا، 770 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ کلوز ہو گئی۔ والیوم بھی کوئی میرے خیال میں 32-35% کل کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ والیوم تو انفیکٹ پچھلے ہفتے گرے ہوئے تھے، جو والیوم ایوریج والیوم امپروو ہوئے تھے اس سے پچھلے ہفتے ہم نے کم والیوم دیکھے، آج والیوم اس سے بھی کم ہو گئے، ٹوٹل والیوم 8 کروڑ 43 لاکھ کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے فالوورز اور ممبرز نے اس رائٹ کو انجوائے کیا ہوگا اپنے شارٹس سے، اور خاص طور پہ سیلیبریٹنگ دی ایگزٹ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو بائی کال دی تھی عید سے پہلے کہ مارکیٹ میں انٹری لے لو، انفیکٹ تو جون سے کنٹینیو آپ کو دباؤ دیا ایکیومولیٹ کرنے کو، تو جو عید کے بعد ریلی چلی اور پھر اس نے اتنے سارے پوائنٹ لیے، تو ہم اس بات پہ کافی خوش تھے کہ ہم نے باٹم سے انٹری لی ہے۔ تو اب آج کی گراوٹ کے بعد، کیونکہ 49,404 کا ہائی ہے اس ریلی کا، اور مارکیٹ اس وقت 47,448 پہ ہے، تو ہم پورے 2,000 پوائنٹ اس وقت اپنے ہائی سے نیچے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بڑا یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں ایگزٹ بھی ٹاپ پہ لے لی۔ تو یس، وی ایگزٹڈ آن ٹاپ، وی انٹرڈ آن باٹم، تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، زیادہ کچھ کہنے کو میرے پاس ہے نہیں، بڑی اچھی اپرچونٹی ہے لوگوں کو ایکیومولیٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی سلیکٹیو اسٹاک سپٹمبر پورٹ فولیو، اور جو لوگ سپٹمبر پورٹ فولیو میں جائیں گے اس میں بھی وہ سلیکشن اور اپنی بہتر کر سکتے ہیں کہ کون سے اسٹاک ان کو لگتا ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کے لیے زیادہ اسٹرانگر ہیں، آپ وہ پک کیجئے۔ میں تو آپ کو بہت سارے اسٹاک دے رہا ہوں، تقریباً میرے خیال میں 22-23 تو دے چکا ہوں، ابھی میں آج اور دوں گا، تو اسٹاکس تو بہت ہیں، اس میں سے کون سا پک کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ٹارگٹ کے حساب سے دیکھیں، پوٹینشیل دیکھیں، اس کا فنڈامنٹل دیکھیں، تو اس کے حساب سے اپنی سلیکشن کو یقینی بنائیں۔ صرف ایک فرق جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہم نے ایکیومولیشن میں اسپلٹ ایکیومولیشن تو ہم کرتے ہیں، یعنی کہ اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی تو استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز میں نے ایڈ کی ہے بیک فٹ ایکیومولیشن۔ یہ بیک فٹ ایکیومولیشن کیا ہوتی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ ایکیومولیشن کر رہے ہیں اور انڈیکس میں پریشر ہے، تو بھائی اگر آپ کو آج 5,000 لینا تھا تو 2,000 لے لو، 3,000 لے لو، جتنا انڈیکس میں پریشر ہے، جتنا نیچے جا رہا ہے اتنا نیچے مان لو۔ تو ایکیومولیشن پیچھے ہٹتے ہوئے کریں، بیک فٹ پہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا بیک فٹ ایکیومولیشن ہوگی اتنا آپ باٹم کی بائنگ کریں گے۔ اگر میں باٹم کی بائنگ کی مثال دوں تو مجھے ایک شیئر یاد آ رہا ہے، بینک الفلاح، اور بھی 18 روپے پہ ایک شیئر پہ انٹری لی تھی، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا شیئر تھا، پتہ نہیں ایئر لنک تھا کون سا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، مگر بہرحال بینک الفلاح کی باٹم کی انٹری اور پھر 54% اس نے موو بنائی۔ تو اگر یہ بیک فٹ ایکیومولیشن اچھی ہوگی تو ویسا ہی آپ کا بیسٹ بائنگ ایوریج ہوگا۔ اچھا جی، اب 47,145 اس وقت امیڈیٹ ٹارگٹ ہے، اور اگر اس ٹارگٹ کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو 46,745 686 یہاں تک مارکیٹ کے جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے بیئرز میں ایگریشن تو نظر آتی ہے، مگر اگر کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو وہ والیومز ہیں، کیونکہ والیومز ہوں گے تو ایگریشن بڑھے گا۔
تو ابھی ایگریشن ضرور ہے مگر وہ والا ایگریشن نہیں ہے جس کو ہم پینک کہتے ہیں یا فورسڈ سیلنگ کہتے ہیں. تو فورس سیلنگ یا پینک نظر نہیں آیا. اور کل پرسوں کی میں اپنی کال میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ مارکیٹ اوپر جو جاتی ہے اس کی رفتار سلو اور گریجول ہوتی ہے. جب مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو اس کی رفتار تیز اور کم سیشنز پر محیط ہوتی ہے. اس بات کو ذرا اپنے دماغ میں رکھیے گا. تو بہرحال واچ آؤٹ، کیئرفل رہیے. اگر 46,745 686 کو جو کہ زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ مارکیٹ کا ہو سکتا ہے، اگر مارکیٹ اس کو نہیں سہارتی، یہاں سپورٹ نہیں لیتی، تو پھر مارکیٹ کے لیے راستہ کھل جاتا ہے 1000 مزید پوائنٹ کا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. اب اگر ہم دوسرا سینیریو دیکھیں کہ بلز کے کیا آپشنز ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں، تو بلز کے لیے کوئی اچھی پوزیشن تو ابھی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں اگر کوئی پازیٹیو بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ پازیٹیو بات ہے کہ موجودہ پریشر کو مارکیٹ کم کرے. موجودہ پریشر کو، تو وہ موجودہ پریشر کو کم کرنے کے لیے مارکیٹ کو کم سے کم 47,748 784 کے اوپر ہی رکنا پڑے گا، کم سے کم. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہائپر موو آتی ہے اس آغاز میں یا کوئی پری اوپننگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 48,000 کے نیچے مارکیٹ کا سروائیول ابھی ہے نہیں. اگر آپ لوگوں کو پچھلی کالز کا تھوڑا بہت بھی یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نئی کریکٹیو ویو مارکیٹ میں آ جائے گی، اور اس نئی کریکٹیو ویو کو آنا تھا 48,123 کے نیچے. تو اب ہم 48,123 کے نیچے ہیں، اور اگر مارکیٹ کا لو دیکھیں تو 47,432 کا ہے. تو تقریباً سمجھ لیجئے 700 پوائنٹ تو ہم نے اس کریکٹیو ویو کے آج انجوائے کر لیے. تو لہٰذا اب ہم دوسری کریکٹیو ویو کے اندر چل رہے ہیں. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ دوسری کریکٹیو ویو سپورٹ کہاں لیتی ہے اور اس کا باٹم کیا بنتا ہے، اور وہ باٹم ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر جو آج کا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو مارکیٹ میں گنجائش اس ٹارگٹ سے 1000 پوائنٹ نیچے جانے کی پیدا ہو جائے گی. تو اگر ہم اوور آل، آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ 2000 اور سے لے کر 4000 پوائنٹ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ مارکیٹ کی کوئی بڑی مندی، بڑی پریشانی کے لیے نہیں ہے. یہ پریشانی صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ایگزٹ نہیں کی بولنے کے باوجود. پچھلے ہفتے ہر کال میں، ہر سیشن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. کون سا لیول تھا وہ؟ 48,595. ایوری ڈے اس لیول کے بارے میں بتایا گیا ہے. اگر اس کو نہیں فالو کیا تو نو ریگریٹس. پھر تھوڑا بہت کیا اگر لاس ہو رہا ہے تو پھر اس پہ افسوس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کی جائے گی. دعا کروں گا کہ اسی طرح کامیاب ٹریڈ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو باٹم پہ انٹری اور ٹاپ پہ ایگزٹ کا موقع فراہم کرے. آپ کی صحت اچھی رہے، آپ کے گھر والے اچھے رہے. سب کے لیے دعائیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ حافظ.